السلام علیکم ڈیئر ممبرز، آج ہم 95 نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں لوح محفوظ کی ترتیب میں 47 نمبر پر ہے، اور جب نازل ہوئی تو 95 نمبر پہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ محمد ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ اس صورت کا آغاز بھی باقی صورتوں کی طرح نہیں ہوا، نہ ہی اس کا اینڈ باقی صورتوں کی طرح ہوا ہے، یعنی درمیان کا موضوع ہے۔ اس سورہ کی کچھ آیات غزوہ بدر کے دوران نازل ہوئی تھیں اور کچھ آیات جو ہیں وہ بعد میں بھی نازل ہوئی تھیں۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے 4 بار پکارا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں ان سے پکارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی مختلف تھے، اور مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا اور سانپ کا واپس عصا بن جانا، یعنی پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدل جانا اور واپس اینیمل کنگڈم کا پلانٹ کنگڈم میں بدل جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی انبیاء علیہ السلام کی طرح کے معجزات نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ خود قرآن پاک ہے۔ اسی طرح باقی تمام انبیاء کی جو نافرمان قومیں تھیں ان کو کس طرح مختلف قسم کے عذاب دے کر تباہ و برباد کر دیا گیا، سوائے گھر کے چند افراد یا بہت قریبی جو مومن مسلمان تھے ان کے علاوہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو تباہ نہیں کیا گیا۔ مختلف عذاب چھوٹی چھوٹی صورتوں میں آئے، اور زیادہ تر صحابہ کرام کو تلواروں کو مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے اور کفر کرنے والوں کے لیے۔ اور مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں اتنی زیادہ تبلیغ کرنے کے باوجود صرف اور صرف 125 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور باقی جو ظلم برداشت کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح شہید بھی کر دیے گئے، حتیٰ کہ اور خباب بن ارت کو کس طرح کوئلے ان کے اوپر گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا اور ان کوئلوں کی چربی ان کی پگھلتی ان کے جسم کی اور کوئلوں کے اوپر گرتی، اور کس طرح حضرت بلال حبشی کے اوپر کس طرح گرم بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ننگی پیٹھ پہ، اور بھی اس کے علاوہ بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے۔ اور مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ نے یہ مظالم برداشت کرنے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمانا بھی تھا۔ اور اب مدینہ منورہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ نے، جب کہ غزوہ بدر پیش آنے والی ہے اور غزوہ بدر کے دوران آپ نے صحابہ کرام نے مقابلہ کرنا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا، اور ان کی گردنوں کو کچل ڈالنا ہے، یعنی کہ ان کی جو طاقت ہے اس کو کچل ڈالیں۔ یہ جو مکہ سے آئے ہیں 70 جو ان میں مارے گئے تھے سردار، اور باقی 70 کو جو قیدی بنائے جا رہے تھے، مسلمانوں نے قیدی بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت نازل فرمائی تھی۔ یہ غزوہ بدر سے تھوڑا پہلے، یعنی جنگ ختم ہونے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ بھی سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ کو جو قیدی ہوں گے۔ اور یہ آیت چونکہ پہلے نازل ہو چکی تھی، جب جنگ ختم ہو جائے، ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بنا پہ بہت سے لوگوں کو جو قیدی بنائے گئے تھے ان کو پھر چھوڑ بھی دیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیات نازل ہوئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑنا نہیں تھا، ان کو وہاں پہ مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دینا تھا، یعنی سانپ کا جیسے سر کچل دیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نہیں کچلیں گے، سر نہیں کچلیں گے، اور ابھی جو کہ حکم آپ کو دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ جہاد کا، تو یہ آگے جا کے واپس جا کے اسٹرینتھ بنا کے دوبارہ آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ فیوچر کا حال جانتے تھے کہ یہ غزوہ بدر آخری جنگ نہیں ہے، آگے جا کر انہوں نے اور 2 سال بعد مسلمانوں کے اوپر اسی طرح حملہ آور ہونا ہے، اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی طاقت کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کو جرأت نہ ہو کہ آگے چل کر یہ دوبارہ حملہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ والی آیت نازل نہ کی ہوتی اللہ تعالیٰ نے، تو اب آپ نے جو کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ بہت سے مسلمان ایسے بھی تھے جو کہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی جس میں جنگ کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے دے، اور جب ایک پوری جامع صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی جس میں جہاد کو حکم دے دیا گیا، تب ان لوگوں جن کے دلوں میں بیماری تھی، ان میں سے، یعنی سارے نہیں، بہت سے تو صحابہ کرام مومن کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے، لیکن جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی اندر سے وہ ڈرتے تھے جہاد کرنے سے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے بے ہوشی طاری ہو جاتی بندے پہ موت کی۔ تو اللہ کہتے ہیں صد افسوس ہے ان کے حال پر، کہ یہ مطلب اندر سے جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جو باہر سے کہہ رہے تھے ایسی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زبان پر تو اطاعت کا اقرار ہے ان کا، اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب جنگ کا قطعی حکم دے دیا گیا تو اس طرح ہو گیا ان کی حالت۔
تو اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ سچے نکلتے، جو یہ قول و فعل میں تضاد نہ ہوتا، جو یہ کہہ رہے ہیں دل زبان سے تو وہ ان کے دل میں بھی ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر کوئی نہ ہوتا ان مسلمانوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے جو مسلمان ہیں وہ تو باہر سے مسلمان ہیں، لبادہ اڑا ہوا مسلمان ہونے کا، اور اندر سے منافق ہیں۔ تو اے منافقو، تم لوگوں سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اور اگر تم الٹے منہ پھر جاؤ گے، فساد میں جاؤ گے زمین میں، اور آپس میں قطع رحمی کرو گے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اور ان کو بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ اور ابھی آپ یہ سورت سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔